بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے، مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں
کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔
अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दो, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकने लगता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अक्सर औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं कि मैयत का मुंह ढाँप दें, जिससे उसे कोई गैर महरम ना देख सके, लेकिन यकीन जानिए ज़िंदगी के लिए भी यही हुक्म है जिसे हम भूल बैठे हैं। रब अपने बंदे से फरमाता है, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। रात की तन्हाई में जब दुआ मांगो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मुझे ही सुन रहा है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर एक दूसरा शख्स होता है जिसे हम कभी जान नहीं पाते। शुक्र ऐसी शय है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर मसम्मत तब्दीली महसूस करने लगते हैं। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। इस दुनिया में दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकता है जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। ज़बान से निकले हुए अल्फाज इंसान के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को ज़ख्मी करते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा, काश मैं इसकी जगह होता। इस दुनिया में हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखा देता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनकी ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। इस दुनिया में 3 तरीकों से परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं, खामोश रहने से, सब्र करने से और शुक्र करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश हो जाता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर सके। बेशक इस दुनिया में किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और क़यामत के दिन वो शख्स अपने सदके के साए में होता है। जब कभी भी सुकून की कमी महसूस करो और बेचैन हो तो अपने रब के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन कर देते हैं। सिर्फ ज़बान पर काबू पा लेने से ही आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें। इस दुनिया में एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और उसके अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, फिर देखना एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। इस दुनिया में रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को इस तरह तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने ही वाला है। इस दुनिया में आपका खुश रहना ही
آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا
बल्कि दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं।